السلام علیکم. سنڈے برنچ وتھ خبیب کی 5ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید. سیلف امپرومنٹ ایک ایسا ایریا ہے جس کی ضرورت ہمیں ہر عمر میں اور ہر شعبے میں رہتی ہے، مگر بہت ہی کم لوگ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے کہ سیلف امپرومنٹ ہوتی کیا ہے اور خود کو اس کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ مائنڈ سیٹ فار سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت ہی نہایت نفیس شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ٹرینر بھی ہیں اور پرسنل ڈیولپمنٹ، لائف کوچنگ، کونسلنگ جیسے موضوعات پر کام کر رہے ہیں. میں اپنی اور آپ سب کی طرف سے اپنے مہمان محمد عثمان شفیق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ خبیب بھی، آپ نے انوائٹ کیا. اچھا عثمان بھائی، ہم نے آپ کو بڑی مشکل سے پکڑا ہے، تو پہلا سوال آپ سے یہی ہے جو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، بلکہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے کہ سیلف امپرومنٹ ہوتی کیا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے. سیلف امپرومنٹ سے کہ ایک اینگل کو ہم جانتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان پڑھتا لکھتا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جاب یا کریئر اپنا اس میں ایکسل کرتا ہے اور اپنی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں آسانی لے کے آتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. لیکن جو کامیاب لوگ ہیں بیسیکلی، جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے امپرومنٹ کا، یہ کافی نہیں ہے. امپرومنٹ کا، سیلف امپرومنٹ کے پیٹرن میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے. کامیاب لوگوں کے پاس کیا ایسا ہے اور کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ ایکسل کر جاتے ہیں. کیا ریسورسز اس کے لیے کافی ہیں، کیا ایجوکیشن کافی ہے، یا اس سب کے باوجود بھی، اس سب کے ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ ناکام رہتے ہیں. تو ہم نے جو اسٹڈیز دیکھی اس کے مطابق سکسیزفل اور زندگی میں کچھ کرنے والے لوگوں کے پاس ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اور ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنی تھاٹس کی کوالٹی سے آگے نہیں پرفارم کر سکتے. جس کوالٹی کی تھاٹس ہمارے پاس ہیں اور اس تھاٹس سے بنے ہوئے بلیوز ہمارے پاس ہیں، ہم اس سے زیادہ زندگی میں کبھی بھی پرفارم نہیں کر پائیں گے. اب جو بھی بندہ جس بھی پروفیشن میں ہے، جس بھی ایج گروپ میں ہے، وہ اپنی پرفارمنس کو اگر امپروو کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ چیک کرے گا کہ کیا اس کی تھنکنگ اس سبجیکٹ، اس پروفیشن، اس فیلڈ کو لے کے کیا ہے، اور اس سے جڑے اس کے بلیوز کیا ہیں. تو بیسیکلی سیلف امپرومنٹ کا جو ایریا ہے یہ ہمیں ہمارے 3 ایریاز پہ کام کرنے کی دعوت دیتا ہے. سیلف امپرومنٹ والے لوگ ان 3 ایریاز پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ان کی تھاٹس ہیں، سیکنڈ نمبر پہ ان تھاٹ سے بننے والے بلیوز ہیں، وہ ان کو چیلنج کرتے ہیں، اور تھرڈ ان بلیوز کے بعد جو ہماری ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں ان پہ وہ کام کرتے ہیں، ان کو امپروو کرتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا، ایک پروفیشنلی، اور جو آپ نے ایکسپیرینس کیا وہ آپ نے بتایا. میں یہاں پہ یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ دیہات میں ہے یا وہ ایسے کلچر میں نہیں ہے جہاں پہ اس کو یہ سکسیس سٹوریز یا کتاب ضرور مل جاتی ہے، مگر ایک پریکٹیکل وے میں ایک ہمیں ماڈل نہیں مل رہا، تو اس سلسلے میں وہ دیسی بندے کے لیے یہ سیلف امپرومنٹ کیا چیز ہے؟ جو سوچ ہے نا، یہ بلیسنگ ہے ایک طرح کی. انسان سوچ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق سے ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ یہ سوچنے کی ایبلٹی بھی اس کے پاس ہے، اور اپنی چوائس ہے. اللہ نے جو انسان کو چوائس نہ دی ہوتی تو شاید وہ اس کا حساب بھی نہ کرتا. ہمارے پاس اگر یہ چیلنج ہے کہ ہماری وہ نرچرنگ نہیں ہوئی، ہمیں وہ گرومنگ نہیں ملی، لیکن سوچ ایک ایسی چیز ہے جس پہ جس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. آج سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں، ہم ان پہ کام نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان، ایک کھیت ہے، ایک کھیت کو ایک انسان کو دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ تمہارا ہے، تم اس کو یوز کرو. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو ہل چلاتا ہے اس میں، اور اس میں اب اپنا مائنڈ وہ یوز کر رہا ہے. ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے،
اور اس سے آؤٹ پٹ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اسے اس کی پراپرٹی یہ دے دی گئی تھی. اور دوسرا انسان ہے جو یہ کہتا ہے نہیں مجھے بس یہ وراثت میں مل گیا, مجھے یہ لاٹ ہو گیا اور میں نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے. اب یہ چوائس ہے اس کی. ٹھیک ہے, یہ وہ چوائس, یہ وہ شعور ہے جو ہم نے بلڈ کرنا ہے یا اس انسان نے اپنے آپ میں بلڈ کرنا ہے اور اس کو امپرومنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. اور یہ چوائس آج سے نہیں ہے ہمارے پاس, یہ روز ازل سے ہے کہ وہ اس کو انفارمیشن دے دی گئی ہے اور انسان کو چوائس دے دی گئی ہے اور وہ اپنی اس چوائس کو یوز کرتے ہوئے, اس ایبلٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنی تھنکنگ کا پیٹرن سلیکٹ کر سکتا ہے, اپنے ایکشنز کا پیٹرن سلیکٹ کر سکتا ہے. تو یہاں سے پھر امپرومنٹ کا ایک پروگریس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ بیسک ایلیمنٹس اس میں کیا ہیں سیلف امپرومنٹ میں؟ جب بھی ہم 3 ایریاز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, ہم اپنی تھاٹس پہ, تھاٹس, بلیفس اور اس کے ساتھ جو ہیبٹس ہماری ڈیولپ ہوئی ہیں ان پہ ہم فوکس کرتے ہیں. یہ 3 ایریاز پہ جب ہم کام کرتے ہیں امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے ضروری یہ سمجھنا ضروری ہے اس سارے پروسیس کے اندر کہ ہم پرفارم کیسے کرتے ہیں, ہم زندگی میں ریزلٹس لیتے کیسے ہیں. کوئی بھی انسان جو اپنی تھاٹس لے کے چل رہا ہوتا ہے, وہ تھاٹس اگر وہ اچھی ہیں یا بری ہیں, لمیٹنگ ہیں یا امپاورنگ ہیں, کوئی بھی کسی بھی طرح کے اس کے پاس تھاٹس ہیں, وہ تھاٹس اس کو کچھ سپورٹ ایویڈنس ملتے ہیں اور وہ بلیف بن جاتا ہے اس کا. اور ہم اپنے بلیفس کا آؤٹ پٹ ہیں, ہم اپنی تھاٹس کا آؤٹ پٹ بھی ہے اور ہم نے بلیفس کا آؤٹ پٹ بھی ہیں. اپنے بلیفس کے جب ہماری یہ بلیفس زیادہ تر ہم نے وراثت میں لیے ہوئے, یہی ہماری ایک سوچ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بنی بنائی مل گئی ہیں اور ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. اور آج ہم اسی کو تھوڑا سا کویشچن اٹھائیں گے کہ کیا ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں, ان پہ کویشچن اٹھا سکتے ہیں. ہم بلیف کہتے ہی اس کو ہے جس پہ ہم کویشچن نہیں اٹھایا, جن کو ہم نے ایز اٹ از قبول کر لیا کہ یہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات تو ایسے اس سے مختلف ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے متعلق اسی طرح سے پھر ہمارے پاس کچھ عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور ان وہ عادتیں بیسیکلی ہمارے ایکشنز ہیں. ایکشنز ہی کچھ ریزلٹس دیتے ہیں, ریزلٹ ہمیں تجربہ دیتے ہیں, تجربہ پھر ہماری نئی سوچیں دے دیتا ہے. اب یہ سائیکلک پروسیس ہے ایک. ٹھیک ہے, پھر وہ سوچ کا سائیکل چلتا, وہ تجربہ پھر ایک بلیف دے دیتا ہے. تو ایسے ہم اس سائیکل کے اندر ہیں. اس سائیکل کو کہیں پہ روکنا ہے, کہیں پہ بریک کرنا ہے اس چین کو, اور کویشچن اٹھانا ہے کہ کیا یہ جو میں سوچی جا رہا ہوں, کیا جو میں پرفارم کری جا رہا ہوں, میں اس سے ہٹ کے بھی کچھ کر سکتا ہوں. یہاں سے ہماری امپرومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. اچھا, اصل میں بلیف ہے کیا؟ بلیف ایک ایسی اسٹیٹمنٹ, ایک ایسا ایونٹ, ایک ایسا کوئی ایسی چیز جس کو آپ نے جس طرح وہ آپ تک آیا آپ نے اسے قبول کر لیا, یہ بلیف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف بلیف کا مطلب مذہبی بلیف ہے, ریلیجیس نہیں. ہمارے ہر شعبے میں بلیف ہوتا ہے, اور ہر شعبے میں ہر ایسی بات جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے بغیر تحقیق کے, بغیر اس پہ کویشچن اٹھائے, بغیر اس میں کوئی ریزسٹنس دیے, وہ ہمارے لیے بلیف کا درجہ رکھتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ جیسے ہم لوگ جس طرح ہم نے اپنی ایج گزار رہے ہیں, یا ہمارے پاس ایسے سیلف امپرومنٹ کہ ہم نے اس دور میں نئی چیزیں سنی تھی, اگر تھیں بھی تو وہ ہمارے تک نہیں پہنچ رہی تھی یا ہم ان تک نہیں پہنچ رہے تھے. مگر دوسرا کلچر دیکھیں باہر کنٹریز میں, وہ سٹارٹ سے ہی گرومنگ بچوں کی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان بچوں کے علاوہ ان کے ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی سیلف امپرومنٹ بڑا ضروری, یہ ابھی اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے. تو ہمارے جیسا بندہ جو اب یہاں پہ پہنچ گیا ہوا ہے, جس نے ہر چیز بکھیر دی ہوئی ہے, مطلب ایسے ہے کہ کوئی ادھر چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی ادھر, ایون کہ ہم آج ایک چیز سٹارٹ کرتے ہیں نا, کوئی موٹیویشن یا کوئی اس طرح لے کے کہ جناب آج سے میں یوں کروں گا, ہمیں وہ پچھلا کچھ اس طرح کا ہماری غلطیاں, مطلب ایک مثال لے لیں, ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں آج سے کوئی کوشش کروں گا کہ میں نیک ہو رہا ہوں, یہ چیز پچھلے گناہ اس کو نہیں چھوڑتے. تو ہمیں تو سیلف امپرومنٹ نے آج سے بھی اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سیلف امپرومنٹ کا ہماری تو دھجیاں اڑی ہوئی ہیں کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے وقت بھی ڈرتے ہیں, ہمیں پچھلے تانے ہی نہیں ملتے. لوگوں کی تو چلو خیر ہے نا, اپنا دماغ ہی تانے دیتا رہتا ہے, تم کون ہو. ڈیفینیٹلی ہم موویز میں بھی دیکھتے ہیں ایک بندہ اپنے جیسے دوسرے بندے سے بات کر رہا ہے. ہم فرض کریں ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہیں اور شیشے کے سامنے ایک وہ بندہ ہے جس کو ہم دیکھ کے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ ہمارے اندر ایک ہم اگر یہ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں یا کر پا رہے ہیں کہ ہمارا یہ شعوری طور پہ کر پا رہے ہیں کہ ہم کہیں پہ غلطی ہے, ہماری کوئی غلطی ہے, اور جب ہم کوئی پازیٹیو اسٹیپ
کوئی آگے بڑھنے والا اسٹیپ لینا چاہتے ہیں اور وہ اندر سے ہی ہمارے ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ نہیں، یہ تم اتنے نہیں ہو. ایگزیکٹلی. اس کو سائیکالوجی این ایل پی جو ہے وہ سیلف ٹاک کا نام دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر سیلف کرٹیک جو ہے وہ آپ کا ایکٹیو ہے، آپ کا یہ بیسیکلی آپ کا دوست ہے، لیکن اس نے کچھ ایسی چیزیں لرن کر لی ہیں ہمارے عادتوں کی وجہ سے، یا ہماری کوئی ایسی بلیف سسٹم کی وجہ سے، یا ہمارے ایکشنز کی وجہ سے، کہ یہ جب ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ پلان کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کا آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم یہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے اندر سے یہ آواز آتی ہے اور ہمارا کانفیڈینس شیٹر ہو جاتا ہے، بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس کو آج کی جو این ایل پی کی سائنس ہے وہ سیلف ٹاک میں، این ایل پی کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ این ایل پی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بیسیکلی نیورو برین سے ایسوسیٹ ہے، اور لینگویج برین کی اپنی ایک لینگویج پیٹرن ہے، اور برین کس طرح کے لینگویج پیٹرنس کو زیادہ جلدی اڈاپٹ کرتا ہے اور کس طرح کے بیہیویئر پیٹرنس اس پہ بناتا ہے. اس ساری اسٹڈی کو ہم اس این ایل پی میں اسٹڈی کر لیتے ہیں. جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ انالائز کر پاتے ہیں کہ اس کی بات کے اندر کتنی مایوسی ہے، کتنا اس میں نیگیٹو سیلف ٹاک اس کی ایکٹیو ہے، اور کتنی، یہ بھی ہم انالائز کر لیتے ہیں اس سائنس کو سمجھتے ہوئے کہ کتنا زیادہ ہم پازیٹیو ہیں اور کتنے زیادہ ہماری ہوپ ہماری زندگی. یہ بندہ خود بھی کر سکتا ہے، یہ خود بھی کر سکتا ہے. اس کا کیا پیٹرن ہے؟ اس کے اسٹیپس ہیں. جب اگر ہم کسی نیگیٹو سیلف ٹاک کا شکار ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے اس کو انالائز کرنا ہے، اس کو اپنے سے سب سے پہلے یہ ہے اس کی ایگزسٹنس کو ماننا ہے، پہلا اسٹیپ اس کا یہ. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کو اپنے سے تھوڑا علیحدہ بھی کرنا ہے. کبھی کبھی آپ اس کو فرض کریں آپ کے سامنے آپ ہی بیٹھے ہیں اور آپ کی ایک پازیٹیو سیلف ٹاک پازیٹیو انسان ہے، اور آپ کے سامنے ایک نیگیٹو آپ کا ایک امیج بیٹھا ہے جو آپ کو لمٹ کرتا ہے، ہمیشہ کنٹرول کرتا ہے، آگے بڑھنے سے روکتا ہے. تو آپ اس کا مطلب ہے آپ اس کو اگر دیکھ پا رہے ہیں اور اپنے سے علیحدہ کر پا رہے ہیں تو یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ اسٹیپ میں کبھی آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کریں. جتنے یقین سے یہ آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ تم نہیں کر سکتے، ذرا اس کو تھوڑا سا فنی بنا کے دیکھیں. ٹھیک ہے. ہم اس کی بات کو، ہم جیسے بڑے قریبی دوست کی بات کو بڑی امپورٹنس دے لیتے ہیں نا، یعنی اس نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، یہ آپ کے اندر سے نکلا ہے تو ہم یہ ہمارے کتنے قریب ہوگا. یہ سیلف ہے ہمارا سیکنڈ سیلف سمجھیں. تو اس کو ہم چیلنج کریں، اس کی باتوں کو چیلنج کریں. اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو چیلنج کریں کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کے بالکل 180 پہ آپ نے اسٹیٹمنٹ اپنی ایڈ کرنی، اس کو پازیٹیو سے اسٹیٹمنٹ سے ریپلیس کرنا ہوتا ہے. اب اس کی اگر آواز آپ کے اندر گونج رہی ہے، سم ٹائم اتنے ایکسٹریم پہ ہم اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارا جو انیشیٹ لینا ہے وہ ہمارے اندر گونج رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو فنی بنا دیں، اس کو کسی کارٹون کی آواز سے ریپلیس کر دیں. ہم ایک دوست نے مجھے ایک طریقہ بتایا کہ آپ جو یہ اسٹیٹمنٹس آپ سے بولتا ہے نا اس کو لکھیں، اور جو وہ واٹس ایپ میں آپ دیکھیں نا کہ اسپیڈ میں بولتا ہے، آپ اپنی وائس نوٹ کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. سیم اسی طرح آپ کیا کریں، آپ اس کی باتوں کو لکھیں، اس کو اسی کے جملے وہ جو آپ سے بولتا ہے اس کو آپ کیا کریں، اس کو وائس نوٹ میں ریکارڈ کریں اور اس کو بار بار ذرا سنیں 2 کی اسپیڈ پہ کر کے، 2x کی اسپیڈ پہ کر کے. اب وہ فنی بن جائے گا، آپ ہی کی آواز، آپ ہی کا سیلف ایک فنی. اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے برین کو، آپ کے سب کانشیس وہ جملے ویلیو نہیں رکھیں گے، وہ ویلیو، اس کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا سوری وہ یہ چیز ہے کہ جیسے ایک بندہ کو بزنس کرنا شروع کرنے لگ پڑتا ہے نا، یا ایک سوچتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، ساتھ والا دوست جو ہے نا اس کا اس بزنس میں تجربہ بھی نہیں ہے، وہ اس وقت کہہ دے گا اور نہیں یہ کام نہیں ہونے والا. اچھا اس کا تجربہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس کا نہیں ہے، ہم مگر اس کی بات ہم دل پہ اس طرح لے لیتے ہیں کہ جو کام کرتے کرتے ہمیں بار بار وہی جملہ آ رہا ہے اس نے کہا تھا، ایون کہ یہی دل بھی کہتا ہے، مطلب دل بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. اور کسی اور وجہ سے اگر کام ٹھپ ہو جائے یا نہ اسٹارٹ ہوئے ہم کہتے ہیں اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ انیشیٹ لینا تو
بات کی بات ہے نا کہ پہلے ہم اپنی امپرومنٹ کی کو دیکھیں سیلف ہم امپرومنٹ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو سیلف امپرومنٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کسی پروفیشن کسی لائن کو بھی ڈیزائن کیا ہے کہ سلیکٹ کیا ہے کہ آپ نے اس میں امپرومنٹ کرنی ہے اور اس میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وہ بزنس ہے, وہ جاب ہے, وہ پڑھائی ہے, کچھ بھی ہے, ریلیشن ہے کوئی, اور اس سے جڑے کیا ہم اس سے جڑے کسی ایکسپرٹ سے رائے لے رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات بالکل, کیا وہ ایکسپرٹ ہمارے, اور سیلف امپرومنٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں سیلف امپرومنٹ والے لوگ, ان کے سرکل میں کم از کم اپنے ایریا کے 5 ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں اس سرکل کے. اور جو سورس آف نالج ہے نا ہماری زندگی میں, یہ ہماری پرسنالٹی پہ کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس کا, سورس آف نالج کا. سورس آف نالج ہمارے پاس اگر کسی ایسے بندے کی طرف سے یا ایسے سورس سے آ رہا ہے جو اس میں تجربہ نہیں رکھتا, اور یہی ہمارا بھی سب سے بڑی غلطی ہے. ایسا مشورہ کوئی مفت بھی دے تو نہ لے. اچھا عثمان بھائی, بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ اس کو اگر کہیں کہ یہ محلے میں ہی کسی سے جڑوا لو, جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ اس وقت نہیں مانیں گے. مگر یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے, اب آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں کونسلنگ بھی ہے, جیسے لوگ ڈرتے ہیں اب میں کونسلر یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا تو میں تو پاگل کا ٹیگ لگ جائے گا, تو ہم ادھر اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا رہے ایک ڈر کی وجہ سے. یہ کیا اس بیریئر پہ آپ لوگوں نے کوئی کام کیا ہوا ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جو بھی کونسلر ہے, اگر یہ ڈیفینیٹلی ایک اویئرنیس لیول پہ ہی یہ بات ہے کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ چیز کوئی آپ کو ٹیگ نہیں لگاتی. یہ ٹیگ ہمیں سوشل ٹیگ ملا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اپنے تھاٹ پیٹرن پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اپنے تھوڑا بہت اسٹریس کو وہ ایکسپیرئنس کر رہا ہے, وہ انگزائٹی یا سے کیا کہہ سکتے ہیں اوور تھنکنگ کو ایکسپیرئنس کر رہا ہے, تو وہ شاید پاگل ہو گیا, یا اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ باقی کسی سے بات یہ کرے گا تو اگلا کہے گا, تو وہ یہ اسے جج کرے گا. کونسلر ایک ایسا کونسلر اور ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, یہ پرسنالٹی ہے ایک پوری کہ جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے ایز اٹ از بندے کو, آپ جیسے ہیں. اچھا یہاں پہ وہ جج نہیں کر رہے, وہ جج نہیں کر رہے. مگر میرا یہ پرسنل ایک سوال ہے کہ ایک جس نے کونسلر ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, اس نے میرے والی زندگی جی ہی نہیں, میرے والا رستہ ہی نہیں دیکھا, اس نے صرف پڑھا ہوا ہے یا اس نے ڈیل کیا ہوا ہے. میرے بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے وہ کس طرح بتا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس فارمولے کو اس کو فارمولا بنا دیں یا اس کو ایک سیٹ وہ بینچ مارک بنا دیں نا کہ اگر آپ نے وہ لائف نہیں جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جس سے بھی علاج کرواتے ہیں تو ہم یہ سیٹ پیٹرن پہ بیٹھیں گے یا اسی بینچ مارک کو لے کے بیٹھیں گے کہ اس نے تو اس کو تو ڈاکٹر, ہم ہر ڈاکٹر کو یہ کہیں گے آپ کو تو یہ بیماری ہوئی نہیں ایگزیکٹلی. اب علم نہیں, تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ کونسلر جو بھی ڈاکٹر ہے کیا وہ اس نہج تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس کی لائف کے اندر سے وہ سوال نکال لیں؟ ڈیفینیٹلی اس کی ریزن یہ ایک پورا علم ہے. کاؤنسلنگ تو ہم ایک ٹائٹل دے رہے ہیں نا, ایک علم ہے جس کے کاؤنسلر کیسے بنتا ہے کہ کاؤنسلر سب سے پہلے وہ نالج سیکھتا ہے, پازیٹیو سائیکالوجی کو سیکھتا ہے, اس کے بعد نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ایک اس میں ہے, کاؤنسلنگ باقاعدہ ایک اسکل ہے, اس کو سیکھتا ہے. کسی سے دیکھیں بات کرنے کا اور اسے بات کھلوانے کا ایک پیٹرن ہے, آپ ہر بندے کے سامنے بات نہیں کھولتے. سیم لائک کاؤنسلر کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ کب بات کھولنی. ہمارے پاس جتنے نارملی کاؤنسلنگ ہوتے ہیں وہ اسٹارٹنگ میں آپ ہمیں صحیح بات نہیں بتاتے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ 2-3 سیٹنگ کے بعد وہ ایکچولی بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اصل میں بات یہ تھی, یہ میری بات تھی, دوست کی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ ٹرسٹ بلڈ کرتے کرتے ہمیں ٹائم لگتا ہے, 2-3 سیشن یہ گزر جاتا ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کے پاس ایکچوئل آپ اس جھوٹ کو بھی سچ ہی کہہ رہے مان رہے ہو. کونسلر اور سائیکیٹرسٹ یہ تھوڑا سا کنفیوژن یہاں دیکھی جاتی ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہماری بات تھوڑی سی الگ ہو رہی ہے, ڈیفرنٹ چینج اس میں, مگر اس میں تھوڑا سا یہ سوال ضروری ہے کیونکہ لوگ سائیکیٹرسٹ اور کونسلر میں فرق نہیں پہچان پا رہے. اچھا دیکھیں ہمارا جو برین ہے نا, ہمارا آپ اس کو کلیکٹیولی مائنڈ کہہ لیں, مائنڈ جو ہے اس کے اندر
اوور تھنکنگ کی وجہ سے یا کسی بھی پرابلم, کسی بھی ہرڈل کی وجہ سے, مینٹل بلاک ہم اس کو اپنی لینگویج میں کہتے ہیں, اس کی وجہ سے اگر الجھ گیا اور وہ اس کا سولوشن فائنڈ نہیں کر رہا, تو وہ اگر ایسے بندے کو سے وہ بات شیئر کرتا ہے تو سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ 90% تک اس کا مائنڈ اس کا سولوشن بلڈ کرنا شروع کر دیتا ہے خود ہی. یہ اللہ نے ری وائرنگ کا ایک نظام بنایا ہوا ہے برین میں. اچھا, ری وائر کرتا ہے, ری پروگرام کرتا ہے کہ وہ جب شیئر کر رہا ہے اور ایک ایسے بندے سے جس کے پاس اس پہ اسے ٹرسٹ ہے کہ یہ اس سے کسی بھی طرح کی بات کی جا سکتی ہے. اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بیماری یا کوئی لگتی ہے تو آپ تھوڑا سا پہلے اس کو ٹائم نے فوراً میڈیسن نہ لیں. ایگزیکٹلی, یہ کیا جا سکتا. کاؤنسلرس کا رول یہی ہے یہاں پہ. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کاؤنسلر کی ایک لمٹ ہے, وہ میڈیسن ایڈوائز نہیں کر سکتا, وہ اس کے بعد ایک سینٹر میں تھراپسٹ ہے. اب تھراپسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی میڈیسن پہ جمپ نہیں کرواتا, بٹ اگر بات اوور ہو چکی ہے, ایک لمبے عرصے سے ڈپریشن ہے اور وہ آگے کرونک والی سائڈ پہ جا سکتا ہے, تو پھر سب سے پہلے تھاٹس مینیج کرنے اور کے لیے اور ڈپریشن کو, نیند کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں سائیکیٹرسٹ چاہیے, اس کی ایڈوائس, کلینیکل ایڈوائس اس کی چاہیے, وہ میڈیسن لکھے گا. اب اگین کاؤنسلر کا اور تھراپسٹ کا رول ساتھ ساتھ رہے گا, وہ دوائی کو لمبے عرصے نہیں کھانی پڑے گی اگر یہ ساتھ رکھتا ہے وہ, اور وہ ٹیپر آف کر کے دوائی سے کچھ عرصہ کھا کے اس کو چھوڑ سکتا ہے. اچھا, ہم سیلف امپرومنٹ پہ بلیف کے بارے میں بات کر رہے تھے. سیلف لمٹنگ بلیف کا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی وہ لمٹ لگ رہی ہے یا آپ کی کتنی لمٹ ہے اس چیز میں؟ اچھا, اس کو ایک اسٹوری سے سمجھتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, ایکسپیریمنٹ ریکارڈ بھی ہے کہ ایک بڑی مچھلی کو ایک پول میں رکھا گیا, بڑے سے تالاب میں رکھا گیا, اور وہ اس مچھلی کو کا اسپیسیفک نام ہے, اور اس کو یہ چھوٹی مچھلیوں کا شکار کر, اس کی خوراک ہی نیچرلی یہ ہے کہ یہ چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس مچھلی کو اس پانی میں, تالاب میں چھوڑا بڑے سے, اور دوسری سائڈ سینٹر میں ایک شیشہ لگا دیا, مطلب تالاب اتنا بڑا تھا, اور دوسری سائڈ پہ اس کی جو خوراک ہے چھوٹی مچھلی اس کو رکھ دی. اب نیچرلی کوئی بھی ایک جانور ہے یا انسان ہے, وہ اپنی فیوریٹ چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب وہ گلاس والا جو ایک دیوار اندر بنائی تھی, جب اس نے اس کو فوری طور پہ اس کی طرف اٹیک کیا تو دیوار سے ٹکرا گئی. اور اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ 2 ویک تک وہ یہ مچھلی یہ کام کرتی رہی, 2 ہفتوں تک. اب 2 ہفتے تک اس کو اس کی خوراک نظر آ رہی ہے, بٹ وہ جب کھانے کے لیے اس کو اٹیک کرتی ہے تو وہ شیشہ اس سے ٹکرا جاتی ہے. اب 2 ویک کے بعد انہوں نے وہ دیوار ہٹا دی. اب مچھلیاں اس کے آگے پیچھے اس کی خوراک پھر رہی ہے, بٹ وہ اسے پہ اٹیک نہیں کر رہی. اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں کہ ہم چڑیا گھر میں ایک ہاتھی کو دیکھتے ہیں, اس کے ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ ایک چھوٹی سی زنجیر ہوتی ہے, کئی دفعہ رسی ہوتی ہے. جب یہ بچہ ہوتا ہے تو اس کو وہ رسی باندھ دیتے ہیں. اب وہ بڑا ہوتا وہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے. ایک بچے نے جو تجربہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اپنی انرجی لگا لی ہے, اور بڑا ہاتھی آپ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, کئی دفعہ وہ رسی بندی بھی نہیں ہوتی, بالکل, لیکن وہ ہاتھی بھاگتا نہیں ہے. اچھا, اس میں ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, ہمیں پتہ نہیں کتنیاں رسیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہم بندھے ہوئے ہیں. جب آج کا نوجوان جب کچھ کرنے لگتا ہے تو اس کو تو مطلب 180 کے اینگل پہ چیزیں سننا پڑتی ہیں, اور ایک تو سننا پڑتی ہیں, دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ 180 پہ سوچتے ہیں وہ شریعت کا لحاظ بھی نہیں رکھتے. مطلب ہم دونوں چیزوں میں, ایک جو ادھر سے سمجھانے والا ہے مطلب بڑے ہیں وہ بھی کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں, اور اگر وہ نہ کرنے والے ہوں تو ادھر والے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں اور وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں, مطلب کچھ چیزیں اوور کر جاتے ہیں. تو اس میں درمیانی رستہ کون سا ہے؟ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر انسان ایک پیراڈائم میں جی رہا ہے. پیراڈائم ایک ایسا فریم ہے, ایک ایسا پیٹرن ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. جو ایک ایجڈ انسان ہے, ایک بڑا انسان ہے, اور وہ پیرنٹس ہو سکتے ہیں, وہ کہ ہمارا بڑا ہو سکتا ہے, وہ ایک پیراڈائم میں زندگی گزار چکا ہے, اور اس سے اس کے نظریات, تھاٹس, نظریات, ایکشنز, ہیبٹس ڈیولپ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہیں وہ جو ایک اور پیٹرن آف لائف میں آ چکے ہیں, اور ایک اور پیراڈائم سے ایک دنیا کو دیکھ رہے ہیں. دونوں کے پیراڈائمس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ سیم ایسے ہی ہے کہ ہم ڈفرینٹ سائز کے شوز میں ہیں. ہم جیسے جنریشن گیپ کا لفظ یوز کرتے ہیں, جنریشن گیپ کا بھی. اب یہ درمیانی رستہ, اب درمیانی رستہ
انڈرسٹینڈنگ ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ انسان ہم یہاں سے ایک اسکل ڈیولپ کرنی ہے جسے ہم ایمپتھی کہتے ہیں. جب ہم ایمپتھیٹک ہوتے ہیں ہو کے سوچتے ہیں تو ہمیں دوسرے کی پین کا بھی پتہ چل جاتا ہے. جب ہم دوسرے کی پین کا پتہ چلتا ہے تو ہم اس پہ اتنا ریئیکشن نہیں دیتے جتنا پہلے دے رہے تھے. مثال کے طور پہ مجھے اس سارے اسٹڈی کو جب ہم اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف والے پتھر مار رہے ہیں اور جوتے خون سے بھر گئے ہیں. جو اسٹیٹمنٹ فرشتہ آ کے پوچھتا ہے کہ آپ حکم کریں ان کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ملا دوں, لیکن جو اسٹیٹمنٹ جو آنسر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آنسر یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جانتے نہیں ہیں. جب ہم یہ میسیج ہے پورا, جب دوسرا بندہ آپ کو جانتا نہیں ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ کی کنڈیشن کو نہیں جانتا, یا آپ کے بارے میں یا آپ کتنے بڑے انسان ہیں اس کو نہیں جانتا, آپ کا ریئیکشن نہیں بنتا. تو اگر یہ بات ہم پلے باندھیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ہم نے بچپن سے یہ چیزیں سنی ہیں. تو ہمارے پاس ریزن ہے, اگر یہ ایمپتھی کی ریزن مل گئی ہے. دیکھیں ہمارا نیچرل سا بیہیویئر ہے نا کہ ہم بازار میں ہمیں کوئی دھکا دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم بڑے غصے سے پیچھے دیکھیں گے. بٹ اگر ہمیں وہ لگے کہ وہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو اس کی تو نظر ہی نہیں آتا یا وہ بزرگ ہے, تو ہمارا ریئیکشن بدل جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک دوست کو کال کریں, اکثر ہوتا ہے وہ کال نہیں اٹھاتا, دل کرتا ہے آج کے بعد اس کو بلانا نہیں, نمبر ڈیلیٹ کر دینا سارا کچھ. جب وہ کال کر کے کہتا ہے نا یار وہ امی کی طبیعت خراب تھی, ہم فوراً بدل جاتے ہیں. ایون کہ اسے ڈانٹنے کی بجائے ہم پوچھتے ہیں یار کیا حال چال ہے. نہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کو میں خود بھی اپلائی کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوٹ ہے ہم نے بچپن سے, مگر یہ دل میں ایک جیسے آل از ویل, لوگ وہ مووی آئی تھی تو سارے وہ آل از ویل کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دینے, ایون کہ پاکستان میں بھی کئی لوگ کہنے لگ پڑے تھے. تو اگر ہم یہی کہہ دیں کوئی آپ کو تنگ کرے تو آپ یہ سوچیں یہ جانتے نہیں ہیں, تو ہمارا آدھا کیا پورا سارا سولوشن اگریشن جو ہے وہ ہمارا کم ہو جاتا ہے. اگریشن ختم ہو گیا تو ہم فیصلہ اچھا لے سکتے ہیں. اچھا, ابھی یہاں پہ یہ پوچھوں گا, نیگیٹو بلیف یہ کیسے بنتے ہیں؟ اچھا, نیگیٹو بلیف یا اس کو ہم لمیٹنگ بلیف بھی کہتے ہیں. نیگیٹو چونکہ زیادہ ایک تھوڑا سا ڈیمیج کرنے والا ورڈ ہمیں لگتا ہے. لمیٹنگ بلیف اس کو سائیکالوجی کہتی ہے کیونکہ ورڈس کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے. تو لمیٹنگ بلیف بیسیکلی ایسا بلیف جس میں ہمیں اپنا ایکسیلنس اپنا پوٹینشیل کے مطابق پرفارم کرنے سے روک دیا ہے, اس کو ہم لمیٹنگ بلیف ہی کہہ رہے ہیں. اب یہ بن کیسے جاتے ہیں؟ لمیٹنگ بلیف بنا رہی ہے ہمارا انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. ہمیں اپنے انوائرمنٹ ارد گرد رہتے ہوئے جس طرح کی, جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ اگر ایک ایسا بندہ جو کہ جس تک انفارمیشن نہیں پہنچ رہی یا جس کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے اور وہ دیہات میں ہے اور ایک ایسے ایریا پہ ہے, وہ جب یہ جان لیتا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ اس کو لمیٹائز کر رہا ہے تو اس کو اس کے سلوشن پہ فوکس کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے. لمیٹنگ بلیف میں انوائرمنٹ کو اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. اب یہ کیسے کریں گے؟ اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے اپنی ایسوسیشنس کو چینج کریں. ہم ایوریج ہوتے ہیں اپنے 5 لوگ ایسوسیشن کا, 5 دوستوں کا یا 5. بالکل یہ ہے کہ جیسے 5 دوست رات کو اکٹھے بیٹھ کے رات کو رونا رونا یار بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, وہ جو بیچارہ صحیح چل رہا ہوتا ہے وہ بھی بے روزگار ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ وہ پیٹرنس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری چیز دیکھیں, ہم اپنے مائنڈ میں فیڈ کیا کر رہے ہیں. اپنے مائنڈ کو ہم نے ایک ایج تک تو یہ بریک ہی نہیں لگائی کہ یہ اس میں یہ بات رکھنے والی ہے یا نہیں. اس کا کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ باتیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں یہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں. اب یہ جو کویسچن اٹھانا ہے اس بات پہ, اپنی سب سے پہلے تو ہمیں جاننا ہے. ایک لیول ہے جس میں شعور آتا ہے کہ یہ غلطی ہے, اس کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے, پھر ہم اس کے سلوشن پہ جا رہے ہیں. تو ابھی ہم اس لیول پہ ہیں جس سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہماری سراؤنڈنگس ہم نے دیکھیں ایک بڑا ایک نیچرل سا ایک فنومنا ہے کہ جب آپ شاگرد بن جاتے ہیں تو قدرت استاد بن جاتی ہے, جب آپ طالب بن جاتے ہیں تو قدرت آپ کو سولوشن پرووائڈ کر دیتی ہے. ایک بڑا نیچر, اس کو گورا بھی مانتا ہے. کہیں پہ بھی ہیں, کسی بھی بیک گراؤنڈ میں, کسی بھی وسائل کے ساتھ آپ موجود ہیں, اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لمیٹنگ بلیف کے ساتھ یا اس کو ہم نیگیٹو بلیف بھی کہ میرے پاس چونکہ وسائل نہیں ہیں اور وسائل کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی, تو یہ ایک لمیٹنگ بلیف ہے. اور
کیا ہم یہاں پہ کویشچن اٹھاتے ہیں کہ کیا دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے پرفارم کیا ہے، کیا ان کے پاس وسائل تھے؟ اب یہ ہم کویشچن اٹھا رہے ہیں اس پہ. ایک نیگیٹو یہاں لمیٹنگ بلیف کیا ہے کہ نوکری سفارش کے بغیر نہیں ملتی. کیا اپنے آپ سے سوال کریں، کیا سب کو یہ نوکری سفارش کے بغیر نہیں ملتی؟ ہم نے کہاں سے سن لیا؟ ہم نے سن لیا، ہمارا سورس کیا تھا؟ جنرلائز سوسائٹی، لوگوں کی وہ باتیں، کامنٹس، ٹھیک ہے، یا ان کے ایکسپیرینس، ہمارا اپنا نہیں ایکسپیرینس. ہم نے تو ابھی ایک بچہ ہے وہ سی وی اٹھا کے جا رہا ہے، اب وہ اگر یہ پہلی سوچ لے کے جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ ایک لمیٹنگ بلیف کے ساتھ جا رہا ہے. سیم لائک ہمیں میڈیا نے بہت زیادہ وہ فیڈ کیا. ہم اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر سائنسز کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بڑا قریب سے جانتے ہیں کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یہ ایک جو ہے فارمولا اس کو کہہ لیں، یہ برین کے پہ بڑا فیڈ آتا ہے. ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم نے ڈیٹا میں اس کو آپ ڈیٹا جو فیڈ کر رہے ہیں وہی باہر نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ڈیفینیٹلی اس کو ہمارے ایکسپیرینس، ہمارے اپنے پرسیپشنز اس کو فلٹر کرتے ہیں اس ڈیٹا کو، لیکن نکل بھی بیسیکلی وہی چیز رہی ہے. اگر ہم ایکٹنگ کر سکتے ہیں لیکن نیچرلی فلو میں ہم جو ہم نے ڈیٹا اپنے مائنڈ کو فیڈ کیا ہے نا وہی باہر نکلے گا. اور ہم نے اگر نیوز یہ سنی ہے، دیکھیں ہمارا جو مائنڈ ہے، اسپیشلی اگر ٹی وی دیکھنے کی میں بات کروں یا یوٹیوب یا جو بھی ہم اسکرین اب یوز کرتے ہیں اس کی بات کروں، تو اس میں ہمیں جو ڈیٹا مل رہا ہے وہ کس سچویشن میں مل رہا ہے؟ پہلے نیڈ کریٹ کی جا رہی ہے، پھر وہ ڈلیور کیا جا رہا ہے. ہم ایک ڈرامہ میں ہم ایک پیک لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں اور ایک ایڈ آ جاتی ہے، اس ایڈ کو ہم جلدی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی ہم ٹرانس میں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، پورے انٹرسٹ کے پوری دلچسپی کے ساتھ ہم اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ ایک چیز فیڈ کی جاتی ہے، اور وہ فیڈ کرنے والی جو چیز ہے وہ اپنا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے، وہ مارکیٹنگ بیسیکلی. اور اس چکر میں ہم نے ایسا بہت سارا ڈیٹا فیڈ کر لیا ہے کہ جس پہ پھر ہم ریئیکشن دیتے ہیں تو ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں. جب ہمارے ساتھ وہ زندگی میں لائف میں وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری نظر سے جو چیز آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کا فارمولا ہے یہاں پہ، کہ جو ہمیں بار بار دکھایا جاتا ہے وہ ہم اس کو اپنی بلیف سسٹم کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور بلیف سسٹم ہمارے سب کانشیس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارا پورا سب کانشیس جو یہاں پہ چیز چلی گئی ہے ایک جوائنٹ کی طرح، ایک جن کی طرح بہیو کرتی ہے. اتنا اس کا ریئیکشن ہے ہماری زندگی میں. آپ بڑا ایک کامن سا ایک سلائڈ اکثر ٹریننگس میں شیئر کرتے ہیں آئس برگ کی. آئس برگ کا 10% ٹپ اوپر ہوتی ہے اور 90% وہ نیچے ہوتا ہے. مائنڈ بھی ایسے ہی ہے، جو ہم کانشیس مائنڈ کے ساتھ کام کریں وہ 10% ہی کر پاتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم تھوڑا شعوری طور پہ پرفارم کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہم کر پا رہے ہیں سب کانشیس کی وجہ سے. اور سب کانشیس میں ہمارا بلیف سسٹم بیٹھا ہوا ہے، اور بلیف نے جس بات کو سب کانشیس تک پہنچا دیا گیا ہے وہ بات چینج نہیں ہوگی. ہمارے ریئیکشنز اس طرح کے بن جائیں گے، خود بخود بن جائیں گے. اچھا، ایک یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اگر ایک میرے جیسا کوئی بندہ ہے یا کوئی لڑکی ہے کہ وہ سیلف امپروومنٹ پہ کام کر رہی ہے، ہو رہا ہے، وہ اکیلی اس جنگ میں لڑ رہی ہے کیونکہ اس کے ارد گرد ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ جس میں یہ کام کیا جائے. چلیں رکاوٹیں تو سائڈ پہ ہے نا، مگر وہ ایسے لوگ دیکھتی ہے جو سیلف امپروومنٹ کے بغیر ہی کامیابی کی راہ پہ جڑے ہوئے ہیں، تو کیا وہ اس سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتی؟ اچھا دیکھیں، کچھ ہم کام ہر بندے کے بیک گراؤنڈ کا فرق ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ہم اگر یہ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ بندے ایک پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، بعض ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں، ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس نے کس پیٹرن کو فالو کیا. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کامیاب لوگوں کی کہانیاں پڑھیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں پیٹرن پتہ چلتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ، ہمیں یہ انسپریشن نہیں چاہیے ہوتی ہے، یہ کوئی اس کو ہم نے کوئی عظمت کے مینار پہ نہیں بٹھانا ہوتا. ہم نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیسے پہنچا، کس طرح کی اس کے پاس سوچ تھی، کس طرح کے اس نے چیلنجز فیس کیے اور اس پہ کیا رسپانس کیا، تو یہ اس کو کامیابی مل گئی. تو اس چیز میں آپ آٹو بایوگرافی جو ہے ہیلپ فل ہوتی ہے.
لوگوں کو سننا چاہیے. کوئی ریکمینڈ کریں گے آپ؟ ہم یہاں پہ پورے 10 کے قریب ہم کتابیں سیلف امپرومنٹ پہ جو کہ ہم لاسٹ پہ ایک سلائڈ شیئر کر سکتے ہیں, وہ ہم ان کو شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جرنی اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کس طرح کی کتابیں سرچ کریں اور کس طرح کی کتابیں پڑھیں. چلیے پھر ہم پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ یہ شیئر کر دیں گے. اچھا, ہم نیگیٹو بلیف پہ بات کر رہے تھے, تو ہم اپنی سوچوں کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں؟ مطلب سوچنے کا انداز ہی ہمارا اس طرح ہو کہ نیگیٹو تو آنی ہے, ہم پازیٹیو کس طرح سوچیں؟ دیکھیں, جب بھی ہم نے کسی چیز پہ کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نارملی کسی بندے کو سنا ہو اور وہ بات کا آغاز کہاں سے کرے, آپ نے کبھی غور کیا ہو؟ نہیں, ایسے کرتے ہیں. غور نہیں, اکثر ہوتا ہے. یہ کیا ہے, یہ نہیں کیا ہے, یہ ڈینائل ہم نے اسٹارٹنگ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیسیکلی ہم نیگیٹو تھنکنگ کی پریکٹس کی ہوئی ہے, وہ اچانک جو ہے وہ نکل وہی رہا ہے. حالانکہ ہو سچ بھی نا, تو وہ ساتھ والا کہے گا نہیں, مطلب وہ نہیں کہہ کہ وہ اپنے آپ کو کہہ بیٹھتا ہے کہ میں نہیں کہہ بیٹھا ہوں, اب میں نے اس کا کوئی سولوشن دینا ہے نیگیٹو. تو وہی کوئی بھی آپ نے اس نے پھر آگے ہو کے بات کرنی ہے, تو نیچرلی ہم رسپانس کیا کر رہے ہیں, اٹ مینس وہی بات گاربیج ان گاربیج آؤٹ والی ہے. ٹھیک ہے, تو جو تھاٹس ہیں نا, تھاٹس ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہیں ہماری لائف کو. کوالٹی آف لائف ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آپ کی کوالٹی آف تھاٹس. تو اب کرنا کیا ہے, تھاٹس کو انالائز کریں. وہی بات کہ ہم تھاٹ کو جب آبزرو کرتے ہیں تو ہم یہ ڈیفائن کر پاتے ہیں کہ یہ اس کی کوالٹی کیا ہے. اس کی کوالٹی پتہ چل جائے گی, اس کوالٹی کو چیلنج کریں اور اس کی جگہ آپ کے پاس ایک پازیٹیو تھاٹس ہونی چاہیے. اچھا, کوئی ایگزامپل اس کی جو میرے جیسے ذہن والا بندہ بھی؟ اچھا دیکھیں, اگر سب سے پہلے تو وہ سورس بند کرنے پڑیں گے نا. اگر ہم ٹی وی سے یا جنک انفارمیشن لے رہے ہیں, وہ سارے سورس 5 سینسز ہمیں اس پہ پہلے فلٹر لگانا پڑے گا. ہمیں ٹی وی کو, میڈیا کو تھوڑی دیر کے لیے اوائڈ کرنا پڑے گا اگر ہم کسی چیز پہ, ایک خاص چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم نے پرسنل ڈیولپمنٹ کا سفر شروع کیا تو ہمارے جو اساتذہ تھے انہوں نے ہمیں ٹی وی بین, ان کا 1 سال کے لیے ٹی وی نہیں دیکھنا. ہمیں ضرورت سے زیادہ انفارمیشن میڈیا کی, سیاست کی ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تب ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ فلٹر کہاں پہ لگانا ہے. وہ ہمارے کام کی نہیں ہے, بے تو کسی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اس سے نہ ہماری کوالٹی آف لائف پہ فرق پڑ رہا ہے, نہ کسی دوسرے کی. وہ شیئر بھی ہم ہیئر اینڈ شیئر کی فلاسفی پہ چلتے ہیں, سننی اور آگے ڈلیور کرتے ہیں. تو ایسی, اور اس سے ہم صرف اپنے اس تھاٹ کو ری انفورس کر رہے ہیں. اب جو یہ پازیٹیو تھاٹس ہیں نا, اس کا ہمارے پاس کلیکشن ہمیں لینی ہے. پازیٹیو تھاٹس کہاں سے ملتی ہیں؟ پازیٹیو کمپنی سے ملتی ہیں. پازیٹیو آپ نے آٹو بایوگرافیز پڑھنی ہے, اور جب آپ کے پاس یہ کلیکشن, نیو کلیکشن آئے گی انفارمیشن کی, تو اس جب اور آپ کوئی ایکشن لینے لگے ہیں اور وہ آپ کو تھاٹس آپ کی تنگ کر رہی ہیں, تو اس کو آپ نے پھر ریپلیس کرنا ہے وتھ پازیٹیو تھاٹس. ٹھیک ہے, جب آپ اسے شٹ اپ کال اس ٹائم پہ تھاٹ کو دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نیو تھاٹ کی اسپیس ہم نے ایک شرارتی بچے کو بٹھا دیا اور اس سے کوئی اسائنمنٹ نہیں دی, نیو اسائنمنٹ نہیں دی, تو وہ پھر شرارتی کرے گا. برین نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے نیگیٹو اس میں سے تھاٹس نکالنے کی کوشش کی ہے تو اس کو نیو اسائنمنٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے نیو اسائنمنٹ نہیں دی تو پھر وہ واپس کچھ دیر کے بعد واپس اپنی پہلی روٹین پہ آ جائے گا اور اس میں کمفرٹیبل رہے گا, ورنہ وہ آپ کو تنگ کرے گا. اور یہ اس کا ٹائم اسپین شروع میں بہت کم ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ٹائم اسپین بنتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پازیٹیو جو آپ کی فارمیشنس ہیں, پازیٹیو کوٹس ہیں, اس کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں. ایک بزنس مین, ایک انٹرپرینیور ہے, وہ اپنے سامنے ایک ویژن بورڈ بنا لے. وہ ویژن بورڈ کے سامنے صبح اٹھتے ہر وقت اس کی وہ نظر رہے. اپنے موبائل اسکرین پہ ایک ایسی کوڈ جو آپ کو امپاور کرتی ہے, ایسے ایک نئی تھاٹ دیتی ہے, ریمائنڈ کرواتی ہے کہ نہیں, ہم ایک کوالٹی آف لائف جینے کے حق رکھتے ہیں. تو اس کوڈ کو اس کے ساتھ کوشش کریں ایسی جس کے ساتھ آپ کی فیلنگ بھی جڑی ہوں, وہ زیادہ امپاور کریں گی. ویژن بورڈ بنائیں اور اس کے بعد اپنا گول سیٹ کر لیں کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے. یہ جو پیٹرن ہم فالو کریں گے, اس کے ساتھ ہماری تھاٹس مینیج ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا یہ پوچھوں گا کہ اس سیلف امپرومنٹ میں ہمارا جو دین اسلام ہے, کیا وہ ہیلپ کرتا ہے, یا جو ہیلپ کرتا ہے وہ صرف کہا جاتا ہے؟ اس کو آپ کہاں پہ رکھتے ہیں؟ اچھا, سیلف امپرومنٹ کو ہم نے جوڑ دیا ہے زیادہ ویسٹرن کلچر کے ساتھ, یا ویسٹرن ان کا لٹریچر ہم نے پڑھا, یا ہم نے زیادہ اس کے ساتھ جوڑ دیا. پرسنل ڈیولپمنٹ کی یا سیلف ہیلپ کی جو بکس ہیں وہ زیادہ تر ہم نے ان سے, چونکہ وہ ایک یعنی کہ
ہوا چلی تو ہم نے سمجھا کہ شاید صرف ان کی پراپرٹی ہے اور یہ وہاں سے آئی ہیں. ایسا نہیں ہے. اس فکر میں, اس پورے کلچر میں کافی سارے فلاز ہیں. ہم نے کام کی چیز بس اندر سے اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے آپ کی انٹینشن کے بعد آپ کی تھاٹس, 5 سینسز تھاٹس اینڈ آگے سو آن. ہم نے جو پروسیس ڈسکس کیا, لیکن دین آپ کو فکر بھی دیتا ہے. اور یہ اتنی ڈیولپمنٹ تو ویسٹرن کلچر میں بھی ہو گئی ہے کہ وہ بھی ایک ایسی لامحدود طاقت پہ بلیو کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور اس پہ بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے, اور اس کو اسپریچول انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں کہ جس کے بغیر آپ گروتھ نہیں کرتے, آپ کی گروتھ نہیں, ایون کہ آپ ایک ٹرسٹ آپ کا بلڈ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے نیکی کیا, آج آپ نے اچھا کام کیا تو اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا. تو ہمارے پاس تو شروع سے یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا فارمولہ موجود ہے, ہر اینگل سے موجود ہے. وہ ابھی ان پروسیس ہیں, لیکن ہمارے پاس آلریڈی ہمیں بتا دیا گیا کہ آج اگر تم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے تو اس کا ریوارڈ میں نے تمہیں اگر دنیا میں نہیں ملا تو تمہارے لیے آخرت میں سیو کر لیا. تو پرسنل ڈیولپمنٹ میں ہمارے جو اسکالرس ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور وہ بہت اچھا کام کیا ہوا وہ, اور اس میں انفارچونیٹلی اس کو اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کیا گیا, یا ہماری وہ اس طرح سے اٹینشن نہیں رہی, ہماری پریورٹی نہیں رہی, تو ہم نے اس کو اس اینگل سے ڈسکور نہیں کیا. لیکن ہمیں قرآن پاک سے بہت سارے ایسے مل جاتے ہیں, سورسز مل جاتے ہیں, بہت ساری ایسے آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہمیں کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کا وہاں پہ حکم دیا گیا. اب بات آپ بات کر رہے تھے کہ کیا ایک بندہ جو مذہب کو ایڈ کرتا ہے اس سے فائدہ ہے یا نہیں, اس سے فائدہ ہے یا نہیں. جب ہم ایڈریس کر رہے ہیں تو ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایز سائنس کو ایز سائنس لیں اور ریلیجن کو ریلیجن لیں, ہم دونوں کا میچ نہ کروائیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ سائنس بھی مانتی ہے اس بات کو. دیکھیں کمپیریزن نہیں کر رہا میں, بٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ سائنس کو ہم کو بہت اوپر رکھ رہے ہیں, بٹ جو مذہب ہے یہ ہمیشہ سے ہیلپ فل رہا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ میں. یہ ہے ہی پرسنل ڈیولپمنٹ. اچھا, تو اس میں پھر یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے جو کہیں پہ الجھ گیا ہے, وہ نمازیں شروع کر لیتا ہے, ہمارا کلچر اس کو سیلف امپرومنٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا پھر کہ وہ کہے گا وہ نمازی ہو گیا. ڈیفینیٹلی. دیکھیں جو بھی ایکشن آپ نے بزنس کرنا ہے یا آپ نے اپنے گولز نماز کے اسپریچول گولز بنانے ہیں, تو بات تو وہی ہے. گولز پھر یہی آ گیا نا کہ ہم کسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہے کہ وہ کامیاب یا ٹھیک طرح. کرٹیسزم بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہو چکا ہے, یہ سوسائٹی کا اوور آل امپیکٹ. تو اس پہ کنٹرول کیسے کریں؟ اس پہ دیکھیں ہم نے اگین وہی بات ہے کہ لائک مائنڈیڈ پیپل ہمیشہ آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. جس طرح کے آپ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو اس پہ سفر ضرور کرنا پڑتا ہے اسٹارٹنگ میں, بٹ جیسے آپ کی تھاٹس بن جاتی ہیں, جیسے آپ کے ایکشن بن جاتے ہیں, ویسے آپ کی کمپنی بن جاتی ہے. ہمیں وہاں پہ دین نے بھی اکیلا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, تو وہ کمپنی ایون کہ اور نہ کچھ بھی نہ ہو تو آپ کا اور اللہ کا ایک ایسا ریلیشن بلڈ ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ یہ بھی بہت سارے ہمیں سیرت کے واقعات سے بھی ملتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہمیں دین کے واقعات ملتے ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ ایک جس میں آپ ہمارے لیے سب سے مجھے جو سب سے زیادہ اس میں انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ چیز لگتی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اس میں ایسے سائیکالوجی کے پیٹرنز موجود ہیں اور ایکسپریشنز ہیں اور لائف کے ایسے جو ایکسپیرینسز اور بیہیویئرز اور لوگوں کے بیہیویئرز اور وہ سارے, جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کو اگر کنویں کے اندر ٹائم وقت گزارنا چاہیں تو وہ مائنس میں ہے. دیکھیں کنواں مائنس, زمین ہم کہتے ہیں زمین پہ گر گیا, زیرو پہ آ گیا, لیکن وہ زمین کے اندر چلا گیا, اٹ مینس مائنس میں چلا گیا. مائنس سے بھی اگر وہ سفر شروع کرتا ہے تو دین کا رستہ اس طرح کا ہے کہ جو آپ کو پروگرس تک ایک اچیومنٹ تک لے جاتا ہے. اس میں بنیادی شرط آپ کا اپنا چینج ہونا ہے. اچھا, یہ تو میرے خیال سے آپ کے ساتھ سیشن ہم اور بھی رکھنا چاہیں گے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے, خاص طور پہ جو لوگ آگے نکلنا چاہ رہے ہیں اور کئی لوگ پھنس چکے ہوئے ہیں. ہم اس سیشنز کو دوبارہ پہ رکھیں گے. ابھی لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے ساری باتیں کی, ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ کے لیے جو ایکشن پلان اور ٹپس یہ ہمیں چاہیے تاکہ جو آج سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی بندہ تو وہ یہاں سے سٹارٹ کرے تو وہ آگے کیا کیا ایکشن کرے, صرف سوچے نہ,
یا اس کو یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی ٹرینر یا کاؤنسلر ملے, وہ اس کو ٹپس ایسی دے دیں کہ وہ خود سے یہ سیلف امپرومنٹ کی طرف. سیلف امپرومنٹ یہ سب سے پہلے ایک چوائس ہے, ٹھیک ہے. آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہم گزار سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نہیں تھوڑا سا ڈفرینس آنا چاہیے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ امپروو ہونی چاہیے, تو یہ ایک ڈیسیجن ہے, ٹھیک ہے. اب اس ڈیسیجن کے بعد سب سے پہلے ہمیں اگین کچھ چیزیں جو ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں بٹ ایک سمیٹری میں ہم اس کو لے آتے ہیں, ترتیب میں لے آتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی جو آپ کی زندگی پہ سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے وہ آپ کی ایسوسیشن ہے. آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اپنے ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ جیسے ہیں, جو آپ کی طرح سوچتے ہیں. اپنے سوالوں کے جواب تلاش کریں, مینٹور ڈھونڈیں. ہمیں رول ماڈل بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. رول ماڈل اس نے تھوڑا سا آسان کر دیا ہوتا ہے, تھوڑا قریب کر دیا ہوتا ہے آپ کے لیے. ہم ہر چیز میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جہاں پہ رول ماڈل کا ورڈ آیا ہے وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہی ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ہی کہتا ہوں کہ جو مینٹور ہے, جو رول ماڈل ہے, وہ تھوڑا آپ کو قریب کر دیتا ہے اس کے. اب وہ ایک اس کا چھوٹا ڈیمو سمجھ لیں اس کامیابی کا جس تک آپ نے جانا چاہ رہے ہیں. ایک وہی بندہ ہے جو ایک رستہ جانتا ہے, آپ اسے رستہ پوچھ لیں تو آپ کو تھوڑی کلیئرٹی مل جائے گی. مینٹور کا اور رول ماڈل کا یہ آپ کی زندگی میں ہم چونکہ تھوڑے سے انسپائرڈ جلدی ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے پھر ہم کریٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے. بٹ یہ نہیں کہ استاد کی کمی, استاد کا رول اپنا بہت ضروری ہے, مینٹور کا, اور ساتھ میں رول ماڈل کا, ٹھیک ہے, جو اسپیشلی جس فیلڈ میں آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ جب وہ چیزیں سے پوچھیں گے, اس کے اندر آپ کی کمپنی, آپ کے دوست, فرینڈ سرکل, وہ آپ کو وہ جملے کہیں, وہ جملے جو امپاور کرنے والے ہیں. ایک بندہ ہے وہ کسی سے مشورہ لینے جاتا ہے اور اس کو 10 نیگیٹو جملے ملتے ہیں, اٹ مینس کہ وہ صحیح کمپنی میں نہیں ہے. ہمیں ریلیونٹ بندہ چاہیے, اور جب آپ کے کان میں یہ آواز پڑے کہ تم کر لو گے, بالکل یہ بات کہنے والے کمپنی چاہیے ہمیں. اور کم از کم اپنے علاقے کے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی, چاہے اب تو ڈیجیٹلی بھی ہو سکتا ہے, کوشش کریں جا کے ملیں ان کو اپنے سرکل کا حصہ بنائیں ان سے, اور ایسے لوگوں سے دوستی کریں. اب تو سیمینارز اور سیشنز وغیرہ کا بھی کافی کلچر آ گیا ہوا ہے کامن, تو آپ کی ایسی نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے, آپ کو ایسے دوست وہاں پہ مل جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ بھی آئے ہوتے ہیں اور آپ بھی سیکھنے جا رہے ہوتے ہو, اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے, یہ سب سے وہ چیز ہے جو آپ پہ بڑی جلدی امپیکٹ ڈال لے گا. اس کے بعد دوسرا سورس ہے ہمارے پاس بکس جو ہم نے ابھی لاسٹ پہ شیئر بھی کرنی ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو کامیاب لوگوں نے اپنی آٹو بایوگرافیز بھی لکھی ہیں. یہ تھوڑی بہت اس میں سائیکالوجی کا ٹچ بھی ہے, اور ایک پیٹرن ڈیفائن کر دیا کہ پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں, اور کچھ ترتیب آپ کو دے دی ہے, آپ بیبی اسٹیپ سے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تھرڈ پہ دیکھیں زندگی پڑھے لوگوں کی, سن سکتے ہیں ہم. ٹیڈ ٹاک ہمارے پاس ایک بڑا اچھا فورم ہے جس میں ہم لوگوں کو ان کی جرنی سنتے ہیں. اب اس کو سننا شروع کریں, آپ کو لگے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری طرح کے ہیں, ہمارے ساتھ جیسے ان کے ساتھ چیلنجز تھے اور انہوں نے گرو کیا, اور انہوں نے کیسے گرو کیا وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہمیں یہ پیٹرن فالو کرنا آ جاتا ہے نا, تو پھر ہم ایکچولی میں پیٹرن فالو کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی سیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ صحابہ کرام کی زندگی کا جس کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن ہمیں وہ ابھی ایک طریقہ نہیں مل رہا تھا, اور ہم نے اس کو چھوٹے لیول پہ ایکسپیرینس کر لیا, بالکل آٹومیٹکلی وہ چیزیں ہماری امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمارے پاس ایکشن پلان میں یہ چیز ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کا ویژن بورڈ بنائیں, اپنی اس کو نظر کے سامنے رکھیں. بچے ہوتے تھے نا کہ وہ کہتے تھے سر بالکل دل نہیں کرتا پڑھنے کا. ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ نے جا کے صرف کتابیں رکھنی ہیں, ٹیبل رکھنا ہے, کرسی رکھنی ہے, اور صرف 20 منٹ بیٹھ جانا, نہیں پڑھنا. کتابیں آپ کے سامنے. اور اس کا امپیکٹ کیا آنے لگ پڑا, اس کو خود ہی تھوڑا سا احساس ہونے لگ پڑا کہ نہیں 20 منٹ جو ہے نا اس میں چلو کچھ کتاب کھول کے دیکھ لیں. یہ وہ بچے کی جو بالکل بھاگا ہوا ہے, بالکل بھاگی ہے پڑھائی سے, اس سے ہم نے ایک کاؤنسلنگ میں کمٹمنٹ یہ لے لی کہ آپ نے اس کو بس گھر میں کتابیں رکھ کے نا ایک کونے میں بیٹھ کے 20 منٹ ادھر گزارنے. پھر
ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس نے کہا نہیں سر میں نے 10 منٹ پڑھ لیا تھا اس میں سے, تو اٹ مینس کہ پھر جب ہم نے پڑھنے کا والی اسٹیج پہ آ گئے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انہیں کہا کہ 20 منٹ آپ کا صرف گزار لیں, 20 منٹ صرف پڑھ لیں. 20 منٹ بعد موڈ چینج ہونے لگ پڑتا ہے, آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تو 20 منٹ آپ صرف اس کے ساتھ کسی طرح مجبوراً گزار لیں, اور آٹومیٹکلی کیا ہوگا آپ اس میں تھوڑا بہت انٹرسٹ, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس کی طرف اس پہ تھوڑا ایکشن پلان بنانا شروع کر, اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ وہ اسی لیے ہم نے پھر ایسی باتیں, ایسے کوٹس, ایسے ریمائنڈرس اپنی زندگی میں ایڈ کرنے ہیں جس میں نہیں تو وہ مائنڈ میں وہ خواہش ہی رہ جائے گی, وہ ایکشن پلان نہیں بنے گا. جو آپ نے کرنا ہے نا, چاہے وہ سیلف امپرومنٹ ہے, جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ, یا زندگی میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ موٹیویشن لینے کے لیے آپ کو انٹرنسک یہ انٹرنل موٹیویشن ہے. اس کو یہ اس کے لیے باہر سے نہیں سن رہے آپ ایک بالکل ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ کسی کو بھی ان چیزوں کا نہیں پتہ, صرف آپ کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہے. میں نے یہ پریکٹس کی ہوئی ہیں چیزیں, اس کو ہم اپنے برین اپنی نظر کے سامنے رکھیں گے. پھر ایک اور چیز ہے کہ کوئی چیز آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کبھی کبھی ایکٹنگ کے طور پہ پرفارم کریں. یہ اس کو ایک بڑا سائیکالوجی کا رول ہے, ایکٹ ایز ایف آپ وہ ہیں, کئی دفعہ بن کے دیکھیں ویسا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ایکٹ ایز ایف کی پریکٹس کہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو اکیلے بیٹھے ہیں تو اس کو اس طرح پرفارم کرنا شروع کریں. ایسے دیکھیں ہم زندگی میں نا بڑے, مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک زندگی میں ایک لاٹری نکلنے کا انتظار کرتے ہیں, ہماری قسمت بدل جائے گی, ہم وہ لاٹری سے ہمیں بہت سارے پیسے مل جائیں گے اور ہم کیا کریں گے, ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھا گیا کہ جن لوگوں کی لاٹری نکلی ہے وہ واپس کچھ عرصے بعد پہلے سے زیادہ غریب ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے پاس اس کو یوٹیلائز کرنے کا پرپز بھی نہیں تھا. بالکل. اور اس کے بعد کے برعکس جو لوگ گریجولی گرو کری ہیں, انہوں نے تھوڑا بہت کمایا ہے اور وہ زیادہ پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ کہ اچانک لاٹری نکلنے کا جب ہم انتظار کرتے ہیں, کوئی ہمیں سپورٹ کر دے گا, کوئی ہمارے بازو بن جائے گا, کوئی ہمارے لیے کوئی راستہ دے دے گا ہمیں, ایسا نہیں ہونا. اس جو اپنے آپ کو ان امیدوں سے ذرا باہر نکالیں. ٹھیک ہے, اور یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد لاسٹ پہ کہ جو بھی ایکشن پلان آپ نے لیا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ری انفورس کریں. دیکھیں ہم ایک ایسی جنگ میں ہیں جس پہ آپ واپس آپ اپنے پہلے مورچے پہ جانا چاہ رہے ہیں, جہاں سے پہلے آپ چیزوں کو اب آپ نے اگلا مورچہ پلان کر لیا. آپ کا دل کرے گا, آپ کو اس طرح کی آفرز آئیں گی, آپ کو اس طرح کی واپس آ جاؤ, لیکن آپ نے اپنے آپ کو ری انفورس کرنا ہے. اور ری انفورس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریمائنڈرز دیتے رہنی, آپ کی منزل آ کے, آپ کا ٹارگیٹ آ کے. اور اس کے بعد آپ جو کہ جب آپ ایک دفعہ چھوٹی سی اچیومنٹ بھی کر لیں گے, آپ کا کانفیڈنس اتنا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ میں اگلی اچیومنٹ بھی کر سکتا ہوں. تو سائیکولوجیکلی آپ ایک کانفیڈنٹ انسان ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل جی, منزل آ گیا. بہت شکریہ عثمان بھائی آپ کا. آپ کے ساتھ مزید سیشنز ہم رکھیں گے, ڈسکس کریں گے کچھ ایشوز پہ جو کہ ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں پہنچی. ہم یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. لیں جی, آج کچھ یوں کرتے ہیں کہ ہم پچھلا اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں. پہلے خود کو کرتے ہیں معاف, دوسروں کو بھی کرتے ہیں معاف, اور آج سے ایک نئی لگن کے ساتھ اپنے آپ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. سیلف امپروومنٹ کا کام شروع کرتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دیر نہ کیجیے گا, کیونکہ چینج بڑا ضروری ہے. ورنہ آپ اگر ایک بور چیز میں اپنا دل لگا بیٹھے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کس چیز میں دل لگا بیٹھے ہیں. تو زندگی چینج کرتے ہیں تھوڑی سی. ان مشکلوں, مصیبتوں, ان ناکامیوں کی جو ہم نے صف بندی کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ رکتے نہیں ہیں. مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. ہم آگے نکلیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. ہم مزید اس طرح کے اب پوڈ کاسٹ کیا کریں گے. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل سبسکرائب کر لیں, لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. اللہ حافظ.